السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں حمید الامانی آپ سے مخاطب ہوں. چونکہ آج ہم 5th کلاس کا انگلش پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا دا مین ہو سویلڈ اے اسنیک. وہ ایک آدمی جو نیند میں مست تھا اور نیند کے دوران ہی اس کے پیٹ میں وہ سانپ گھس گیا تھا، لیکن ایک دانا شخص نے اس کی جان بچائی. وہ سب کچھ آپ نے پڑھا تھا کہ ایک دانا شخص نے کس طرح اس کی ایک جان بچائی، جبکہ وہ آدمی اس دانا آدمی کو گالیاں بھی دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، لیکن وہ سب کچھ سہتا رہا. صرف اس لیے سہتا رہا کیونکہ اس کو اس کی جان بچانی تھی. تو بالآخر اس نے اس کی جان بچائی. آج ہم اسی کا دوسرا پارٹ یہ پڑھنے جا رہے ہیں. آج یو آر اولڈ فادر ولیم. لیسن نمبر 4 کا یہ دوسرا حصہ ہے، یو آر اولڈ فادر ولیم. تو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کا معنی سمجھاؤں گا. یو آر اولڈ فادر ولیم، دا ینگ مین سیڈ، اینڈ یور hairs has become very white, and yet you innocently stands on your head. Do you think at your age it is right? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the man, but now that I am perfect sure I have none. Why, I do it again and again. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat. Yet you turned back some sort in at the door. Pray, what is the reason of that? In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple. By the use of this ointment, 1 shilling the box, allow me to sell you a couple. You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything to get tauter than salt. Yet you finished the goose with the bones and the feet. Pray, how did you manage to do it? In my youth, said his father, I took to the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life. You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eyes was steady as ever. Yet you balanced an heel on the end of your nose. What made you so awfully clever? I have answered 3 questions and that is enough, said his father. Don't give yourself airs. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off or I will kick you downstairs. یہ جو لیسن ہے یہ لیوس کارول نے لکھا ہے. یہ ایک نظم ہے، ایک مزاحیہ نظم ہے. پہلے میں اس کی انٹروڈکشن آپ کو بتاؤں. انٹروڈکشن جو ہے یہ لیسن کی، یہ ہے دا ینگ مین ریمینڈ his father William. He is very old. He is surprised to look at the old man's funny activities. He stands on his head in his old age because he has no fear to injuring his brain, but nothing meaningful in the story. This is an interesting conversation between a jolly old and a curious young man. تو دیکھو بچوں، یہ جو ہے یہ ایک مزاحیہ نظم ہے. مزاحیہ نظم ایک ہے یہ. اس میں ایک لڑکا اور اس کے باپ کے درمیان بحث ہو رہی ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے. تو یہ بیٹا جو تھا بوڑھے باپ کا، یہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا تھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے بال سفید ہو گئے، مگر پھر بھی وہ اپنے سر پر کھڑا رہتا ہے. ایسا کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
اس کے جواب میں اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ جوانی میں ایسا سوچتا تھا مگر کہ ایسا کرنا اس کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہ تھا، مگر اب وہ بوڑھا ہے اس لیے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی یہ ایک جوان بیٹے اور اس کے باپ کی کہانی ہے، بوڑھے باپ کی کہانی ہے. یہ جوان بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اس کا باپ جو ہے سر کے بال کھڑا ہو رہا تھا، وہ بیٹا جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، بول رہا ہے کہ نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کیوں سر کے بال کھڑے ہو رہے ہو، آپ ایسا مت کرو کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس کا باپ جو ہے وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ وہ جوانی میں ایسا سوچتا تھا، ایسا کرنا اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہ تھا، مگر اب وہ بوڑھا ہے اس لیے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے بعد بیٹا جو ہے باپ سے پوچھتا ہے کہ وہ کافی موٹا ہے، اس کے باوجود وہ کلا بازیاں مارتا ہے. یعنی اس کا باپ جو ہے وہ موٹا ہے، اور بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ موٹا ہے، لیکن پھر بھی آپ کلا بازی کر رہا ہے، پھر بھی آپ سر کے بال کھڑے ہو رہے ہیں. وہ جواب میں کہتا ہے کہ اس نے مالش سے اپنی ٹانگوں کو چست بنایا ہے. یہ باپ جو ہے، باپ نے کہا کہ میں نے اپنے ٹانگوں کو کیا کیا ہے، چست بنایا ہے، میں نے آئنٹمنٹ یعنی مالش کیا ہے اپنے ٹانگوں کو، اور میں نے اپنے ٹانگوں کو چست کیا ہوا ہے، اسی لیے وہ آسانی سے کلا بازی کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے جبڑے اب کمزور ہو گئے، مگر پھر بھی وہ ہڈیوں سمیت ہنس رہا ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ جوانی میں وہ اپنی بیوی سے بحث کرتا ہے. یعنی یہ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی سے جوانی میں بحث کر رہا تھا، میں اپنی جوانی میں اپنی بیوی سے بحث کرتا تھا کہ اس کے جبڑے مضبوط ہوئے. اس کے بعد اس کا بیٹا ایک اور سوال کرتا کہ وہ ایک مچھلی کو اپنے ناک میں سنبھالتا، وہ ایسا وہ کیسے کر پاتا. یہ سن کر اس کے باپ کو غصہ آتا. وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بہت ہو گیا، اس نے پہلے ہی 3 سوالوں کا جواب دیا ہے، اس کے 3 سوالوں کا جواب دیا، اب میں کسی اور سوال کے آپ کا جواب نہیں دے دوں گا، اگر وہ کچھ اور پوچھے گا تو وہ اسے مارے گا. یعنی اس نے کہا، جب اس نے اس سے کہا کہ آپ کے جبڑے بھی کمزور ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں جوانی میں اپنی بیوی سے بحث کرتا تھا، اس سے اس کے جبڑے مضبوط ہوئے. تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے اس سے ایک اور سوال کیا، بولا کہ ایک مچھلی کو اپنے ناک میں کیسے سنبھالتا، وہ ایسے کیسے کر پاتا. یہ سن کر اس کے باپ کو غصہ آ جاتا اور کہا میں نے پہلے ہی آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب دیا، آپ نے پہلے ہی مجھے 3 سوال کیے جن کے جواب میں نے آپ کو دیے، اب آپ خاموش رہیے. اب اگر آپ خاموش نہ رہے تو میں آپ کو کک ماروں گا، میں آپ کو ماروں گا اور آپ کو بھگاؤں گا، میں آپ کو کک مار کر آپ کو نیچے گراؤں گا، سٹیج سے نیچے آپ کو پھینکوں گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ اب آپ خاموش رہو، اب مجھے اور کوئی سوال آپ کا نہیں سننا ہے، نہ مجھے آپ کے کسی سوال کا جواب دینا ہے. تو یہ جو لیسن تھی، یہ کوئی ایسی لیسن نہیں ہے جس میں کوئی نصیحت آموز ہوگی، بلکہ یہ جو ہے ایک مزاحیہ نظم تھی جس میں کنورسیشن تھی باپ اور بیٹے کے درمیان. ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا، باپ اور بیٹے کے درمیان ہنسی مذاق کا کھیل چل رہا تھا. وہ باپ سر کے بال کھڑا ہو رہا تھا، اپنے سر کے اوپر کھڑا ہو رہا تھا، نیچے زمین پر سر لگا کر ٹانگوں کو اوپر کر کے کھڑا ہو رہا تھا، جس کے کارن اس کا بیٹا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ بوڑھے ہیں، اگر آپ کو نیچے گر گئے زور سے، اگر آپ کو چوٹ لگ گئی تو پھر آپ کو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، آپ اس وقت بوڑھے، آپ ایسا مت کرو. لیکن باپ نے کہا نہیں، میں نے جوانی میں اپنے ٹانگوں کو بھی مالش کیا ہے، میں نے اپنے ٹانگوں کو چست بنایا ہے، لہذا میں جوانی میں سوچتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا، لیکن آج میں بوڑھا ہوں، آج میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس کے بعد اس کے بیٹے نے اس کو کہا کہ اب آپ کے جبڑے بھی کمزور ہو گئے، آپ ایسا مت کرو، آپ کیوں زیادہ ہنستے ہو، آپ کے لیے ہنسنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نے جوانی میں اپنے بیوی سے بہت ساری بحث چھیڑی تھی، جس کے کارن میرے جبڑے جو ہے مضبوط ہو گئے، لہذا مجھے کوئی
پریشانی نہیں ہے، میرے جبڑے کمزور نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ناک کے ذریعے سے ایک مچھلی کو لے رہا تھا، جس کے کارن اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ کیسے ناک میں اپنی ناک پر کیسے سنبھالتا ہے یہ مچھلی کو، وہ ایسا کیسے کر پاتا ہے؟ جس کے جواب میں اس کے باپ کو غصہ آ جاتا، کہا آپ نے پہلے ہی 3 سوال مجھے کیے، آپ کیوں مجھے سوال پہ سوال کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کے کسی سوال کا آپ جواب نہیں دے دوں گا۔ اب آپ بہتر یہ ہے، آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اب آپ خاموش رہے، آپ خاموشی سے یہاں سے چلے جائیے، نہیں تو میں پھر آپ کو کک مار کر آپ کو نیچے گراؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیے۔ تو یہ تھی ایک مزاحیہ نظم، کچھ ورڈز ہے اس میں۔ پہلا ہے انسٹنٹلی، جس کا معنی ہے مسلسل، لگاتار۔ دوسرا ہے یہاں پر لاک، لاک جو ہے، لاک کہتے ہیں یہ جو بالوں کا گنبد ہوتا ہے، بال گیسو جس کو کہتے ہیں۔ سپل ہو گیا ملائم لچکدار، سویٹ ہو گیا گردے کی چربی جو کھائی جاتی ہے۔ تو کچھ سوالات اس کے بھی ہے، جن سوالوں کے جواب میں آپ کو کل لکھاؤں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔